سستا بھی دے. اچھا پھر میں شوق پیدا ہوا. میں آخر اتنے میں اپنے سیر واسطے تبلیغ واسطے گیا. بھائی مذہب کا بھی دیکھیے سی ہے کی چیز. جو میں ایک بندے تو پوچھا, انہوں نے کہا بھائی سارے ایک مبلغ صاحب تشریف لاؤ گے, انہوں نے تل ملا دیا. وہ تو بڑی خوشی ہوئی انہوں نے. لو جی میں انہیں سامنے بالکل اس طرح بن کے میں اندر مطلب پوچھنا چاہیے نا میں مولوی ہوں, میں مناظر ہوں یا ان کے خلاف تھی فوراً شروع کر دو, پھر تمہیں گل نہیں پوری کرے گا. پوری گل پوچھنے واسطے تھی بالکل نہیں ہو جا ہے تھی آگے میں سمجھ سن سمجھا جا تھوڑے مذہب دیکھی وہ جی اچھا سی دان نہ جائے ہم دینے کی اعتراض ہوگا بھی ظاہر نہ کریں تاکہ ان پوری طرح کھل کے اپنے مذہب کی صداقت بیان کر لیں. چلو میں اسی طرح انہیں سامنے کیتا, وہ بڑا خوش ہے. میں ویسے بھی کچھ تھوڑا جہا اس مقصد لئی تو چنگی طرح کھلے. میں کیا تے مذہب کی صداقت بڑی معلوم نہیں, اچھی چیز معلوم نہیں, بڑا متاثر ہو گیا. پہلا نمبر پہ تو انہیں جناب والا میری چائے اور روٹی مفت کر دی تھی. تو جتنے دن میں اتنے رہو بڑے پیسے خرچ کر کے نا وہ لوگ مذہب میں پھیلاؤ دیں. تو جن دن اتنے رہو میں ٹھیک ہے پتہ نہیں کھانا حرام بھی ہے حلال ہے اور مذہب کا پتہ لگ سکتا ہے نا. میں اس نے پھر میری کتابیں بھی اردو وہ تھے دو چار دن بڑا عجیب مذہب میں اگے سنوں گی. بہار اللہ ہوا ہے, ایک باب ہوا محمد علی باب, اس نے متحد ہوا اس واسطے باب پہلے بہائی تو پھر بابی مذہب یہ اصل ہے کہنے. میں بھی بڑے عجیب عجیب قسم کے وہ اندازہ نبی نبوت جڑی ہے وہ بالکل بند ہو گئی. بالکل رسول نے ٹھیک فرمایا پر راہ لا رسول آباد ہی میں نہیں فرمایا. اس واسطے میں رسول ہوں, بہا اللہ نے کہا میں رسول ہوں. یہ لا نبی آباد ہی تو ہوتا ہے نا, نبی نہیں ہونا بعد میرے رسول تو آؤں رہے. وہ اس طرح بن گیا. عورت نے کیا سکا لا نبی آباد, حضور نے فرمایا لا نبی کیا تھا آباد ہی نہیں کیا, میں نبی ہوں. اس نے بھی بڑے بڑے اپنے قوت جڑی سی ہوندی استدراجی قوت, اس نال جناب والا پوری دریا نہر بہا دیتی. اس بہا اللہ نے ایک دودھ دی نہر بہا دیتی. تاں ہی اتنا متصل کیا نا, بڑے ٹھوس سے پختہ مذہب دے لوگ سن. ہمارا لوگ کافی چلیا بھی ہوں بھی دنیا میں بہت سارے علاقے میں موجود. خود سارا پنڈ ہے پیچھے جتنے ساری زمین ہے رائکینچ, اتنے رائکینچ ایک منڈا وہ بھائی مذہب اتوں ہی رہن والا. انہیں دسیا میں کراچی رہا, اتنے ایک بھائی مذہب کی عورت سی تبلیغ کر دیں سی. میں بڑا متاثر ہوا, میں ہی بھائی ہو گیا. کمال کی بات ہے این علاقے سارے تو اکلا بھائی ہے سارے پنڈ میں نظر آنا ہوئے تو زیادہ لاہور چ وسن. پر وہ پتہ چلیا انہوں پیو جڑا سی وہ اہل حدیث سی, انہوں ماں جی کٹر شیعہ سی. میں آخر مرد بچ بھائی پیدا ہونا ہونا ہی ہونا سی. تو ایرانی مذہبوں میں مشہور مذہب اتنے جڑا پڑھا آیا مجوسی مذہب. انہیں مرکز میڈیا سی اور مجوسی اس علاقے کے باشندوں میں ایک خاص مذہبی طبقہ تھا. جیسے ہندوؤں میں برہمن ہوں نا برہمن, اس طرح کر کے ان مذہبوں میں یہ جڑے خاص مجوسی ہوں سن, ایک خاص طبقہ ہوں سی. کیونکہ ایران دے اندر آریہ مذہب ہی رہا, یعنی ہندوؤں کا مذہب رہا, سارے ہندو سن اور مظہر فطرت کی پرستش کرتے سن. مظہر فطرت کی پرستش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگ دی ہوا دی دنیا ان چیزاں ہیں انہوں نے مظہر سمجھے سن, انہوں کی وہ پرستش کرتے سن. پھر انہوں مجوسیاں نے اپنے طریقہ ایرانی آریا جڑے سن, آریا زیادہ ہندو سن, انہوں نے طریقے اشتراک پیدا کر لیا. مثلا سورج کی اگ کی پرستش کا طریقہ دونوں مذہبوں سے. آریا بھی اگ کی سورج کی پوجا کرتے سن, نہ یہ جڑے سن نا مجوسی انہوں نے بھی اس معاملے کی اشتراک پیدا کر لیا.
انہاں دو مذہباں وچ اس عقیدے دی دو مذہبی گلاں بڑیاں رسوم خاص طریقہ سی انہاں دا جڑا بڑا عجیب و غریب قسم دا. ایک نمبر ہے کہ مردیاں دی ناشاں نوں پرندیاں تے کتیاں دے سامنے لا کے ڈال دینا تاکہ وہ کھا جان تے بس ان دی نجات ہوے. ایک رسم. ایک انہاں خاص مذہب ہے سی مجوسیاں دا بھی تے آریاں دا بھی کہ اپنے حقیقی رشتے جڑے ہون انہاں شادی کرنا جائز بلکہ جائز نہیں مستحسن قرار دیندے سے. مثلا چچا جس طرح ہو گئیاں بہناں ہو گئیاں بنائیاں ہو گئیاں اس طرح قریبی جڑے رشتے دار ہوندے ہیں جڑے ساڈے واسطے حرام بھی انہاں وچ رشتے کرنے زیادہ مستحسن قرار دیندے سے. مجوسیاں وچ خواباں دی تعبیراں اور ستارہ شناسی دی بھی بڑی مہارت سی انہاں وچ. نجوم دی بھی بڑی مہارت سی. اس واسطے ایران وچ بڑے لوگ ماہر ہن بھی ستارہ پرستی یعنی نجوم دا علم بڑا اچھا جانتے ہیں. مجوسیاں وچ بھی کوئی نہ کوئی اس گل دی قید سن کہ آخرت وچ نتیجہ ایک انسان پھر دوبارہ اٹھے گا اور آخرت وچ نتیجہ حاصل کرے گا. پھر اس جناب والا اس کے علاوہ ایک دوسرا مذہب زرتشتی ہوں لفظ زردشتی. وہ جو زردشتی سن انہاں دی تعلیمات دا مجوسیاں تے اثر ہوا. چنانچہ وہ بھی کہنے لگ پائے بھائی ایک طاقت ہے جنہوں اسی نور کہہ سکنے ہیں ساڈے تے غالب ہے قائم ہے جنہیں اسی اللہ نہیں کہنے وہ نور ساڈے تے قائم ہے. ان دا ساڈے ایک طاقت ہے بالا جیڑیاں چیزاں تے اثر کرنا چاہے کر دیے جنہیں تے نہ کرے نہ کر دے. یعنی ہر شخص دا بکھرا چونکہ قسمت ہوندی ہے. یہ بات کہنے میں کسی تے اس نور دی بالا دستی ہوندی ہے کسی تو اٹھا لوے تو غلط خراب ہو جاندے. لیکن مجوسیاں نے نال یہ بھی کیتا جس زرتشتہ کوئی وہ متصر ہے زرتشتہ میں بھی انہوں نے طریقہ اختیار کر دیتا کہ قسم دیاں رسماں شاعر دا اضافہ کر دیتا. ہوں یہ سانو نہیں تلاش ہو سکیا میں پوری تاریخ کا مطالعہ کیتا ہے بھائی مجوسی مذہب کوئی صوفیاں کا طبقہ بھی ہویا کہ نہیں ہویا بالکل نہیں مل سکے. لیکن اندازہ لگتا ہے کہ ضرور ہویا ہوئے گا مگر تاریخ نہیں ملتا. غالباً اس کی یہ وجہ نظر آئی دراصل کوئی بڑا بڑا صوفی کوئی بڑی بڑی شخصیت انہوں میں نہیں ہوئی جنہوں خاص طور سے ذکر کر دے. اگر ایک دا ذکر کر دے تو پھر اسی اس میں اپنے شامل کر لیں گے. اور جڑے چھوٹے صوفی ہوئے نے انہوں نے تاریخ نے متروک کر دیتا چھڑ دیتا. چھوٹے نہیں ذکر بڑا انہوں نے چھوڑا کوئی معلوم صرف فطرتاً تو معلوم ہوں کہ انہوں نے کوئی صوفی ضرور ہویا ہوگا مگر انہوں کو نہیں مل سکے. میں انہوں نے گل دیتی ختم ہو گئی. ہوں رہ گیا زردشتی تصوف زردشتی مذہب تے انہوں نے تصوف. یہ زردشت جس طرح وہ مجوسی مذہب کا مرکز میڈیا نے اتنے زردشت بھی پیدا ہوا اتنے رہنے والا سی. یہ زمانہ سی 7ویں صدی ہجری قبل مسیح 7ویں صدی جڑی مسیح علیہ السلام تو پہلے 700 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام تو یہ مذہب ہے. اور یہ زردشت کا ظہور ایسے زمانے میں ہویا جدوں ایرانی تے ہندو ایک قوم سن بالکل ایک سن. آریہ قوم ہندوؤں دی سی ایرانی سارے بالکل ایک سن. دونوں مذاہب فطرت دے پرستش کرتے سن. ہوں زردشت آیا اس نے ہندوؤں وچوں ہندو ایرانی قوم جڑی سی اندے وچوں مظاہر فطرت دی پرستش کرن نکال دیتا اور ایک وحدانیت دی تعلیم دیتی. کیا جڑی ساری ہے نا نور چھایا جس طرح عالم بالا وچ طاقت رہندی ہے اس وحدہ لا شریک دی قانون تعلیم دیتی انہوں نے. اور زردشت نے انسان نے ایک معبود حقیقی کی طرف بلایا اور انہوں کا نام رکھا خالق اکبر. ایسا یہ چیزیں پیدا کرنا ہوئے انہوں نے نام رکھا خالق اکبر. انہوں نے اپنی زبان پھر زردشت نے تصویراں کھینچنیاں مجسمے بنانے کیونکہ وہ ہندو مذہب کے خلاف سے اور یہ جڑے بت پرستی سی یہ سخت خلاف سے. انہیں صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک میں منانے کی کوشش کی تھی. تصویر کشی تو منع کیتا تو مجسمہ سازی تو بھی منع کر دیتا. یہ سب نال پہلا مسلح ہے جس نے وحدانیت نو
سیر تمی نجوم تمی پاک کر کے بالکل خالص بے آمیز شکل پیش کیتا ہے، جو سب منتر جنتر کر دیتا، نجوم بھی سارا ختم کر دیتا۔ اس دے نظریے یعنی یہ زردشت کے نظریے کے مطابق یہ کائنات ساری معامن ہے، نہ کہ سارے نام معاند ہے۔ اس واسطے خدا انہاں انسانوں کا دوست ہے جڑے اپنے اختیارات کو صحیح طور پہ اس دنیا میں استعمال کریں، لہذا یہ دنیا سارے واسطے اچھی چیز ہے۔ جہاں ناراستی شر کی راہ اختیار کرتے ہیں، زردشت نے اپنی اصلاح کا نام دیو رکھا، دیو، اور یہ کوئی ہندوؤں کا ہندی نام ہے دیو، جہاں انہیں دیوتاؤں تو استعمال ہوتا ہے، یعنی دیو دی اگر دیوتا ہے اندر چ نکلتے ہیں۔ اور ہندو ایرانی قوم جنہ دیوتاؤں کی پرستش کرتی تھی، انہوں سارے ممتاز جنہ کے نام مشہور نے، ایک کا نام سی دیوس، یعنی اتلے حصے آسمان جلتا آسمان ہے انہوں میں تصرف کرتا سی۔ متھرا روشنی دا، متھرا میں روشنی، اور شمار اے حیات جاویدانی عطا کرنے والا۔ اے زردشت آیا، انہوں نے انہاں سارے نظریے کو غلط قرار دیتا، انہوں نے کہا بھائی جڑے یہ دیوتاؤں نے، دیو نے، یہ سارے شیطان نے۔ بس زرتشت نے یہ فیصلہ کیا اور اپنے اس مذہب میں پھیلایا۔ اچھا انہیں زردشت تو دسے نا کہ اندر کچھ خیالات سارے اسلام کے بڑے ملتے جلتے سن۔ چنانچہ زردشت نزدیک اچھا آدمی موت تو بعد ایک ایسی زندگی بھی داخل ہوتا ہے کہ جن میں نیک اعمال سے اچھے خیالات کا چلن ہوئے گا کہ اچھے جزا ملے گی۔ انہیں برعکس برے انسان مرن کے بعد نہ صرف برے اعمال اور خیالات دو چار ہوں گے بلکہ انہیں جسمانی طور پہ بھی سزا ملے گی۔ موت کے بعد روح انہوں نے اعمال کی سزا و جزا ملتی ہے اور انسان کو دوزخ یا بہشت میں بھیج دیتا جاتا ہے۔ یہ نظریہ ہوں گا، یہ سڑنا ملتا ہے۔ زرتشت کی الہامی کتاب جو سی نا انہوں نے نام ہے اوستا، بڑی مشہور ہے، ان بھی تسی اکثر تاریخ میں پڑھے گی۔ اوستا سنسکرت زبان دیو جڑا سی، دیو یہ ہندوؤں کے دیوتاؤں کا نام سی۔ لفظی طور پہ نہ معنی ہو کر سن دیو دا معنی روشنی، لیکن زردشت کی الہامی کتاب دیو شیطان کے معنی استعمال ہوا۔ اسی میں آج کل دیو شیطان یا بڑے جن کہنے ہیں۔ اس کی کتاب اوستا ہے نا، اس اوستا کتاب ایک گاتھا، ایک حصے کا نام ہے گاتھا، جن سزاواں دا سارا بیان ہے کیویں کیویں سزاواں دیتی جان گیا، یعنی آئندہ زندگی وچ گناہگاراں نوں جہاں سزاواں بھگتنیاں پاؤں گیاں، انہاں سب سزاواں نال اہم سزا جڑی ہے وہ اگ دی جو بد کرداراں تے برسائی جائے گی۔ اس طرح کر کے انہوں نے کتابوں میں لکھیا، یہ بھی سارے نال گویا کچھ نہ کچھ ملتی جلتی۔ یہ بھی بعد تفسیر دسیا گیا کہ راست بعد لوگ اس اگ اس طرح گزرن گے اس طرح دودھ دی نہر وچوں گزر جاندے آدمی، لیکن بد اعمال لوگ اس دے وچ بسم ہو جان گے، ختم ہو جان گے۔ اس تو بھی زیادہ تصور ایک سارے نال ملتا جلتا ایک زبردست ہے، ایک پل دا، انہاں ایک پل بھی رستے چاہے گی جہی کوہ البرز تے بنی ہوئی ہے، ہن اس میں قرار دینا میں کوہ البرز تے جی اسی پل سرات سدنے ہیں، سارا نظریہ ہے کوئی پل سرات کسی اور جگہ تے ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ البرز دے ہن بھی وہ پل موجود ہے بڑا ہے جس کے تھلے دوزخ کی آگ پھیلی ہوئے گی، جو نیک کردار لوگ اس سے گزریں گے تو یہ نہایت وسیع ہو جائے گی، بد اعمالہ کے گزرنے واسطے بال تو زیادہ بریک ہو جائے گی۔ یہ مثالیں ملتی جلتی کہنا عیسیٰ علیہ السلام تو 700 سال پہلے ہے۔ زرتشت اخلاقی تصورات تے تعلیمات دا بنیادی عقیدہ یہ سی کہ انسانی نیک اعمال تے افکار تے خیالات دے تابع، اس واسطے نیک افکار دا نتیجہ نیک عملی ہے، فاسد فکراں دا لازمی طور تے بدعملی طرف لے جاندے ہیں، لہذا پہلے فکر صحیح کرو، چنانچہ پہلے فکر صحیح کراندا سی۔ زرتشت اخلاقی نظام دا نام آشا سی، جنہاں میں نے حق پرستی، حق تے راستی بڑی اہمیت انہوں حاصل سی، اور انہاں مقابلے وچ انہیں دروغ رکھا ہے، ایک دروغ ہے ایک راستی، راستی نے اختیار کرو دروغ نہیں چھڑ دو۔ اچھا خاص طور پہ وہ زرتشت تھی اس زمانے میں
ایران دے وچ لوگ بڑی غیر آباد زمین سی تے اے لوگ ہندے سن جویں ساڈے انہاں دے علاقے وچ بھی ہیں خانہ بدوش. یہ خانہ بدوش لوگ سن انہاں دیاں زندگیاں نوں زردشت قابل نفرین سمجھدا سی, سخت نفرت کردا سی, کیونکہ یہ لوگ ڈاکے مارنے خون ریزی کرنی انہاں شامل سی, اور انہاں دی زندگی اس طرح بس سارا باہر ہی رہنا پھردا رہنا ان دے تے لعنت بھیجدا سی. یہ زندگی بدترین زندگی. جہاں تک شخص کی زندگی کا تعلق ہے, زردشت نے ایمانداری راست بازی تے زور دیتا اور اپنے پیروکاراں تو انتہائی طور تے پاک رہن کا مطالبہ کرتا سی, اور اس قسم دیا رسموں ترک کرنے کی تلقین کرتا سی جی شیطانی زندگی کے متعلق ہونا, میلے ٹھیلے ڈھول ڈمکے نچنا کودنا یہ ساری چیزوں کے خلاف سی, کیونکہ نفسانی پیدا کر دی شیطانی زندگی نے ابھار دی ہے چیز خلط ملت ہوں نا عورتوں کا مردوں کا. یہ وجہ سی کہ جس وقت اسلام آیا کہ سب نے زیادہ زردشتی قوم نے اسلام کو قبول کیا. ان کی وجہ یہ سی کہ ان ایسی خصوصیات سن جنہوں نے اس مذہب کے پیروکاروں نے اسلامی تعلیمات کو آسانی نال قبول کر لیا. لیکن جو نہیں پھر انہیں مذہب کے مراسم کے شاعر بڑے سادہ اسلامی تعلیمات کو بڑی آسانی نال قبول کر لیا. تو سادہ بھی سن اسلامی تعلیمات کے مشابہ بھی سن. پھر مذہب کتاب بھی رکھتا تھا, قرآن کریم نے الہامی کتاب ایک پیش کی اور ان عقیدہ نے انہوں نے واسطے راہ ہموار کر دی تھی, تو اسلام نے بڑا جلدی قبول کر گیا. لیکن باوجود اسلام میں قبول کرنے دے جنہیں مذہبی ہوئے نے وہ مذہب میں کچھ نہ کچھ حصہ پھر لوگ آہستہ آہستہ باقی رہتے ہیں. البتہ یہ گل سی کہ زردشتی مذہب یہ نہیں سمجھو کہ ظاہری مذہب بس یہاں جا روحانیت کا یا تصوف کا کوئی دخل نہیں. یہ میں خوش ملا ہوں یہ انسان خوش ملا نہیں جو آج کل تصوف پاسے روحانیت والے پاسے نہ ہوں, کوئی مولوی پڑھے لکھے لوگ ہوں مذہب دیا ساری گلیں جانتے ہوں تو اِسی سدنے میں خوش ملا کہ ظاہری مذہبوں کا ظاہری رسوم کا مجموعہ اس واسطے وجہ ہے کہ زردشتی وفات کے پیچھے ان کی مذہبی تاریخ جلد ختم ہو گئی, کیونکہ جس مذہب کے صرف ظاہریت ہوئے تو وہ جلد ختم ہو جاتا ہے. جس مذہب کی روحانیت ہوئے قیامت تک باقی رہے. اسلام میں روحانیت ہے اور یہ لوگ روحانیت کے قائم نہیں, انہوں کی تحریکیں بھی جلدی ختم ہو جاتی ہیں ظاہری. مجوسی مذہب دے اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایران دے سن, وہ سلمان فارسی گل سنا نے, فارسی زبان جانتے سن, انہوں نے اپنی گل حضور پاک نو ساری کر سنائی سارے حدیثاں میں لکھی. انہوں نے کہا بھائی یا رسول اللہ میں مجوسی مذہب جیسا کہ میں اپنے والد صاحب ساڈے سن وہ انہوں نے پیشوات امام سن اس مذہب کے مجوسی دے, جس طرح وہ میرے والد صاحب دن رات جھلکا سٹی رکھتے سن آگے کی پوجتے نہ, تو میں بھی اس طرح کر کے نہ آگے نہیں پوجتے رہنا کر. کبھی کبھی میں سنو میں اتنے یہودی مذہب بھی ہے, وہ یہودی مذہب میں رات چھپ کے نا جاوا کرا نویاں گلاں سنا کرا, میں اپنے مذہب نالوں کچھ یہودیاں کی گلاں پسند آئی. ابھی اسلام تو آیا ہی نہیں سی, میں نے کوئی انہوں نے گلاں مال ملو نہیں, میں آخر ساڈا مذہب تو بالکل بیکار ہے, ایک کو آگ میں سیکھی رکھنے مظاہر فطرت نہیں سمجھنا. انہوں اگر 100 سال 200 سال بھی ایسے پوجتے رہے پھر بھی ہاتھ پاؤ سار چلے. ایک ایسا مذہب ہے میرے دل و دماغ کی چیز نہ آئے, میں نے وہ کچھ مطلب نہ پسند آؤں لگ. میرے والد صاحب نے سنیا یہ تو ادھر جلدی جان لگ پیا, تو میں مذہبی طور پر کئی لوگوں نے کہا انہوں نے مطلب کیا چیز ہے بڑی خوبی ہے, انہوں نے مطلب کیا چیز ہے بڑی خوبی ہے. میرے پیو نے پتہ لگا انہوں نے مینو ہتکڑی مارنے پیروں باہر بیڑی پا دی تھی تاکہ یہ نہ کسی پاس جان جو نہ رہے نہ ایسا وہ کرے سارے مذہب میں چھڑ کے دوسرے میں جل انہوں نے پسند کرنا نہ. یہ اس نے کوئی رکا بھیج کے کوشش کر کے پتہ کرایا بھائی یہودی کا مذہب اور کس علاقے میں موجود ہے, تاکہ میرا خیال ہے کہ میں دور علاقے جا کے اس میں پڑھا اس مذہب کے مجھے کچھ پسند نہیں آیا. انہوں نے کوئی دسیا پرانا عرب کا علاقہ ہے
اتنی یہودی بس حضور پاک چیز لوگ پڑے یہودیت کا مطلب بڑا زوردار سی اتنے چنانچہ وہ کہتے ہیں سلمان فارسی کا میں اتوں ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ میرا باپ چابی اتنے کھل گیا وہ میری بیڑیاں وہ چابی میں لائی وہ لگ گئی ہاتھوں میں لائے لے گیا اگر جا کے ٹکا لیں تو میں نس نسدیا رستے میں جا کے ایک ایسی یہودی یہ کو مریا لیکن اس یہودی نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ایک تو وہ زکات نہیں سی دینا یہ بڑا لالچی مذہب دس اپنی گلوں کی طویلاں کر دینا جو مذہب دیا میں نے انہیں نفرت کو چاہیے اس نے من جناب والا غلام بنا کے فروخت کر وہ پھر اگے جن کو میں گیا وہ بڑا بڑھا ضعیف سی انہیں بڑی گلیں باتیں ہور بھی کی وہ صاحب مکاشفہ سی انہیں کشفی طور سے میرے معلوم کرنے کہ لگا سلمان میں تیرے وچ خوشبو بناؤں گی میرا آخر زمان پیغمبر ہوئے گا انہیں تم پکا مرید ہوئے گا میں بڑی خوشی حاصل ہوئی پھر انہوں نے دسیا بھی ایک پرانی کتاب کر کے جو 600 سال پہلے انہیں کر کے دسیا کہ سارے بزرگوں نے لکھا ہے آخر زمان پیغمبر جنہ دنوں ہوئے گا ان میں تر چار گلیں نے یہ یاد رکھی ایک تو جس علاقے ہوئے گا نا پتھریلی زمین ہوئے گی وہ کہتے ہیں سلمان فارسی کے نوٹ کر لیا پھر دوسرے نمبر پہ یہ جڑا وہ رسول ہوئے گا پیغمبر جڑا آئے گا وہ صدقہ و خیرات اپنے واسطے قبول نہیں کرے گا انہیں خود صدقہ خیرات نہیں کھاوے گا یہی میں نوٹ کر لوں تیسری گل یہ ہے کہ جو اگر انہوں نے فرمایا کہ جو انہوں نے دیتا جائے کوئی تحفہ پیش کیا جائے نذرانہ پیش کیا جائے انہیں جو آپ خان جڑا میرے صدقہ خیرات نہیں کھانا دو گلیں تیسرے نمبر کو دسیا کہ انہیں دو موٹے کے درمیان کل والے پاس ایک مہر نبوت ہوئے گی بوت محمد رسول اللہ کیا بولے مہر نبوت بس وہ کہیں مہر نبوت آیا مہر نبوت چھپی ہوئی کتابیں مالک الحق کی لکھا ہوا ہے کہیں نہیں لکھی لیکن حقیقت بات یہی سی کہ انہیں سارے مہر چاہیے گلوں میں لکھنے کا فائدہ کیوں نہیں ہوئے یہی ہونا چاہیے جس محمد رسول مہر ہے نا رسول اللہ کے رسول نے محمد رسول انہوں نے اللہ بہتر جانا کہ مشاہدہ بھی کرنا ضروری کرنا چاہیے ضروری فائدہ نہیں جو کچھ بھی آپ میرے نبوت ہے ہی نہیں جو کچھ بھی لکھا ہے انہوں نے میرے نبوت اوپر چھپی دیکھی نا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ لکھا ہے یہ تے ضرور انہوں نے لوگوں نے بعد سے آخیا نا بھی ہے لکھا ہے لیکن اس نے 600 سال پہلا پیوان شاید وہ تو سارے میرے نبوت اسی نے لکھا ہے کوئی نہیں دسا ادھر دسا کہ میرے نبوت ہوئی انہیں تو لکھا ہے کچھ اس طرح دسیا انہیں چنانچہ اگر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس طرح چلتے چلتے دکھتے دکھتے ایک آدمی جو کول پہنچے وہ تھے پتھریلی زمین سے وہ آئی مکہ مکرمہ کے بالکل قریب پتھریلی زمین سے انہوں نے کہا ایک نشانی ہے میرا خیال ہے میں اس سے کوئی جمع میں یقیناً طور کی ایسی جگہ پہ پہنچ گئی جتنے آخر زمان پر ہمیں جو ظہور ہوئے گا کیونکہ ایک نشانی سلمان فارسی وہ سلمان فارسی دبا وہ میں تم گالا ہوں لگی سلمان فارسی فرماندن ہے کہ ایک دن میں میرے ڈیوٹی لگی سی کھجورا اتنی لائنیاں بڑی اوکھی ہوئی نے ایک کر کے بند کے نا پھر رسا گیا نال لائن ٹپتے 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 چڑھ جانے میرا دیکھے ایسا نہیں حساب تو جتنیاں بھی کھجورا لا لے میں چوک کھا سکے میں غلام بھی ساؤں وہ تو جناب کو لین واسطے میں تو چڑھتا ہوں ایک وہ دو بھائی سارے ایک بھائی ادھر آیا کہنے لگا کہ تین عجیب گل دسا اپنے بھائی نے میں بھی کام رکھا وہ کہنے لگا کہ عجیب بات تم دسا ایک شخص ہے ایسے مکے دے اندر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں انہوں نے دعویٰ کیا بہت سارے لوگوں نے مندے بھی بہت سارے لوگ خلاف ہیں بوٹا کے خلاف ہے پرانی چیزیں کی تعریف کرنے لگا بڑے غور نہ سنے اور سلمان فارسی کہنے میں ایڈی خوشی ہوئی میں سمجھا یقین کر کے ہنے میں ڈگا تھلے
خوشی لائے اور میں اپنے آپ بڑا ضبط کیا وہ تھلے آ کے نا گل تو میں ساری سن لی میں نے شوق پھر دوبارہ پیدا ہے میں تھلے اتر کے نا اپنا حصہ بھی لے لیا میں دوسرے بھائی کو پوچھا میں کہوں کہ تھی گل پہ کر دے سو ایسے کوئی نبی ظاہر ہویا گیا ہے تو کی گل میں ذرا دس یاد دفاع کوئی گل نہیں غلاموں چاہے کی حال میں سارے چھڑک چڑے گل ہے کہ میں سن چکا سی میں نے کوئی نہیں سی پابندی جس سے مرضی رات کرنا میں خیر خیال کیا بھائی جی گل دسی وہ سن تو لئیے مکہ مکرمہ میں میں پہنچ جاؤں شام ہوئی نا اندھیرا آیا میں بجائے ساؤن دینا میں ادھر چلا گیا مکے شہر گیا اتنے جا کے میں پوچھا کہڑے شخص نے جنہوں نے نبی کا اظہار کیا ہے انہوں نے مجھے دسیا اتنے کافی سارے لوگ بیٹھے سن تو میں نے بڑی خوشی ہوئی حضور پاک کے چہرے والے دیکھ کے میرا ایمان دل آ گیا تو میں کیا جڑیاں میں نشانیاں دسیاں سن یہودی نے کہا وہ ساریاں انہوں نے ایک تو پوری نے بہایا پتھیلی زمین یہ گل بھی ٹھیک ہو گئی دوسرے نمبر پہ صدقہ وہ جڑا میں نے کھجورا سن نا وہ میں حضور کی خدمت پیش کر دوں حضور صدقہ ہے خیرات ہے وہ فرمایا کہ جہاں کسی آدمی دیتا لگا تقسیم کر آپ حضور نے زمین کے نام ساریاں تقسیم کر دی میں نے بھی یقین آ گیا میں رسول اللہ نے صدقے خود نہیں کھاتا یہ بھی گل پوری ہوئی دوسرے دن پھر میں سارا دن خوشی دے میں گاؤں گاؤں رہا تو میں بڑی جلدی کرا میں اللہ کرے کہ شام ہو جائے تو میں پھر لے کے جاؤں تحفہ پھر دوسرا تحفہ لے جا کے پیش کیا کیا کہ یار سلائے تھوڑا ہے راستے تحفہ ہے نظروں میں آ گئے حضور نے پھر خود بھی تناول کیا اور میں کیا باقی دوسرے دے تو یہ بھی گل پوری ہو گئی تیسرے دن پھر میں گیا ہوگا جی کچھ میرے نبوت والی ہوں کس طرح سے میں دیکھ حضور پاک نے کمیز پہنے ہوں کہ حضور بیٹھے ہوں سن میں انتنا کروں گا میں چوک کے دکھاؤ میں ادھر پھرا ایک سے پاس پھرا حضور پاک نے دیکھنا ہمارا کہ مسلمان میرے نبوت دیکھنا چاہنا ہے آ جاؤ حضور نے سر کر کے دکھا دی اتنے کہنے لگا یا رسول اللہ میں مسلمان کہاں میں انہوں ساریاں گلاں باتیں سب دیکھ چکا کہ حضور پاک نے یہ بھی عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنا واقعات قصہ تن سنانا چاہنا پر میں عربی نہیں ہوتی فارسی میں انہوں فرمایا بیٹھے کوئی بندہ ہے جڑا فارسی جاننے والا بلا لیا ایک یہودی سی بڑا وہ اپنے مذہب کا پیشوا سی انہوں لے آدھے نے میں فارسی بیان کرے تمہیں عربی جگہ دسی ہے ترجمان میں جو بیٹھا نا ترجمانی کر دیا جو واقعہ ہے نا وہ ایسا بدبخت بے وقوف بد نیت یہ جس یہودی سی انہیں مینوں غلام بنا کے بیچ چڑے حالانکہ چلا مذہب اپنے جانتا سی ایسی یعنی انہوں تو بڑے الزام لگائے نا گل یہ گل بیان کر رہا سی کہ وہ ہاں خود بھی یہودی اور اپنے یہودی نے کہ بے ایمان تے کافر تے برا کے اس آخیا جی حضور یہ ہوں تو فرمایا ہے اتنے ایک عرب سی عربی اس طرح کا سی یہ جلدی نہیں سی اور دس بھائی بہنی مذہب کا سی کون سی تو اسے مجھے ویچ رہا تو بڑا بے ایمان سی ایسا سی ایسا یہ ترجمہ کیا حضور پاک نے ارشاد فرمایا یہ تو اے کیا اندر گل تو خاصا ہو لے بس لے جانا وہ کہنے لگا سے تسی فارسی جان دے ہو تو میں کس بات آخر نہیں جانتا میں نہیں ہوں میں جبریل آیا اس دسیا کہ غلط ترجمہ کی جانا وہ گل ساری ہو گئی حضور پاک نے پیار آ گیا میں سلمان فارسی کہنے لگے کہ تم اسلام میں داخل ہو گئے یہ کہ میں نے بڑی سزائیں دیں رہے خراب کر دیں میں اسی انہوں نے کوئی خرید لیے انہوں بلایا انہوں نے مالک نے کوئی ایسا نہیں دے دے اچھا اسے اسلام میں بھی بڑی غریبی سی انہیں جناب والا ویخ کے نا بھائی سارے غریب بندے نے انہیں قیمت بڑی زبردست رکھی انہیں کہا کہ جناب والا ایک باغ ہو گئی جنہیں بھی 100 بوٹے ہو پھل دیں ہو ایک وہ باغ تے ایک شیر سونا
نہ آیا تو فری سی نہ آئے سی فرمایا ٹھیک ہے جی تو منگے سارا دے تو فرمایا سلمان نہ ویشہ پیاری نہیں یہ ساری چیزیں دے کے تھے معاہدہ ہو گیا گل بات ہو گئی میں 2-4 بجے فرمایا اللہ تعالیٰ انتظام کر دے سی کوئی گل نہیں سلمان نے رکھ لیا سودا ہو گیا گل بات ہو گئی معاہدہ ہو گیا بن قریب تو نہیں دے دینے اتفاق نہ ایک تحفہ بھیجا کسی شخص نے حضور پاک نے کسی باہر کے ملک پیچھے اتنا سارا سونا انڈے کے برابر سے حضور نے تو لابے دہن لگایا پھر میں جاؤ انہوں نے کہا وہ تول لیں وہ تولے میں شیر نکلے تو میں ایک شے آ گئی اور دوسری واسطے حضور نے فرمایا بین کرو صحابہ کرام نے سارے اپنے باغاں چنے 10 پودے 5 پودے لے آؤ اجڑے وہ ہوں سن یہ گراؤنڈ مارے ہوں سن بوٹے جی تو اس طرح کر کے اپنے باغاں چ لے آؤ ایک جگہ حضور نے منتخب فرمائی اس جگہ تو فرمایا کہ اس طرح کر کے لاؤ لے جاؤ 2 کھجور حضور نے اپنے ہاتھ میں دستے مبارک کر لیا ہوں بدبخت نے آ کے کٹ گئی اسی زیارت کر رہے ہیں ہوں میں جگہ ہلتے گیا ادو کٹ دی میں چلو سانو زیارت اللہ نے کہیں ہو گئی حضور کے ہاتھاں بھی لائی ہوئی اسی خوشبو لاؤں سن تھوڑے تھوڑے ان کر کے نال قطر کر کے لے آتے سن گھر رکھا گے بڑی عقیدت محبت سارے سنوال جماعت بھی زیادہ ہونی یہی سارے کرتے ملنا ہے جو بندے نہیں ملتے ابھی چمتے بھی رہے ملتے بھی رہے حضور کے ہاتھاں بھی لگی تو بڑی اونچیاں بہت اتنے جا کے تھوڑا جہا پودا لگنا اور آپس سے تقسیم کرنا بڑی خراب کر سکیں وہ تو باقی ساریاں لگائیاں حضور پاک سندا اعجاز سی معجزہ سی حضور نے فرمایا کہ انشاءاللہ دونوں ساریاں بڑیاں ہو کے پک جیسے سویرے گئے سویرے پھل نہیں کھڑی بڑیاں ہو کے انہوں بلا لیں نے آخر لا الہ الا تو سلمان فارسی بدلا ہے دوسرا بھی لے لے باغ گیا تم باغ گئے وہ سلمان فارسی کا باغ ہوں پھر لاؤن لگے تو لوگوں نے احتجاج کیا ہے کچھ آئے پچھلے ہیں نا ہوں شاہ فیصل تو بعد جڑے یہ کوئی اتنے متصب نہیں ہے شاہ خالد یا شاہ فیض یہ کوئی آزاد جڑے نہیں آزاد ایڈی بابیت مطلب نہیں پسند کر دے یہ وہ پکے سنٹھوس نہیں ہے انہیں کیا ہے کہ سلمان فارسی کا باغ سے کیوں بجا ہے شاہفاد ہو گیا انہوں نے کیا بھائی پھر لا دو پھر دوبارہ لاؤں پہ بوٹے ہونا چاہیے کرو بوٹے سن پڑھنے لگے حکمت سن تو بڑے فائدے سن ہوں لین کا وہ چیز نہیں حضرت سلطان صاحب دے حضرت فقیر صاحب نے خود گل سنائی وہ حضوری بیر بڑی مشہور سی تو ہوں اتنے بیرا لگے انہوں نے سارے حضوری بیر سے میں پوچھا کہ حضوری بیر کا کی مطلب فقیر صاحب نے فرمایا کہ دراصل حضوری بیر سی اتنے پرانے دربار تھے پرانے دربار تھے سی دریا ایک بیر ہمیں اور بھی درخت پیدا ہوئے سر ایک بیر میں ہمیں اپنی تلتی پیدا ہوگی بدی وڈیری ہوگی لوگوں نے انہوں نہ بڑھیا بھائی بادشاہ صاحب نے اور لگی کھڑی ہم انہوں گردن بادشاہ ناراض نہ ہو گیا وہ اونچی اونچی اتنی ہو گئی تو پھیل گئی اتنی کہ جہے بندے آؤ نا پگڑیاں ہے تو پگڑیاں آڑ جان یہ پھر حضرت سائی نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا فقیر صاحب تسی پوچھو سلطان صاحب کو میں اس بیر کا کی کریے بڑھ چڑھیے منڈو بڑھ چڑھیے یا اتو چھان چڑھیے پیر صاحب نے پھر سارا کیتا گیا پرانی طور پر ملاقات کی کوشش کی تھی سلطان صاحب نے فرمایا تھی گھبراندے کیا نہیں یہ آپ پہ پیچھے ہٹ گیا سی فکر کیوں نہیں شانگو نہیں نہ پٹے وہ سویرے اٹھے دسیا تو وہ اٹھ جا کھڑی اور راہ کھلا ہو گیا تم کرنے چلی گئی انہیں حضوری بیرم سے انہیں پتھر کھاؤ تو شفا ہو جاتی سی انہیں منا میں اگر لوگ جو بتاؤں گئے کئی بار پائے مشہورے سی بیر کھاؤ تو اولاد ہو جاتی دسیا تو کسی نہیں یہ میرے خیال ہے چندے سن جہل زیادہ نشین وہ اپنی بناؤ واسطے وہ جو ہے لوگ کھانا عقیدت لال جی انہوں نے واقعی لڑکا ہو پھر اگر بھی اور کوئی گل مشہور ہوگی ایسا جو بھی کر کے کھا رہا ہو یہ بیر ڈگ پہ بیر ڈگ پہ پھر اولاد اس بیر حضوری کا تو کچھ رہنا چاہیے سی انہوں نے بیر رکھے سن اندر جو کڑھائیاں لوگوں نے دے سن وہ گکڑا لا کے بو دیتی وہ ہوں یہ گکڑا بھی ہوئی
وہ حضوری میرا گل ہے نا وہ ہون نہیں اتنے رہی ڈگ بھی پہ تھی کئی اولاد نہیں ہوتی کئی کھان تھی اولاد نہیں ہوتی کئی ہو جاتی عقیدت نال کئی ہو جاتی لیکن وہ گل بہرحال وہ جی ہے نا پکی ٹھوس گل اس حضوری بیڑ دی انہوں نے حضوری بیڑ دے اگوں یہ اولاد ہوئی جنہیں فقیر کو ہوئے تو انہوں نے اولاد خراب ہو جاتی اس طرح کرامت نہیں رہی مجوسیوں نے اپنے مذہبی پیشوا جڑا سی نا عوام نے مذہبی پیشواؤں نے پیشوا بنا لیا زرتشت بعد جادو منتر ستارہ شناسی تو پھر رواج وہ استاد ہے جو استاد کتاب سے خاص زردشتی انہیں کئی قسم کے عناصر داخل کر دیتے اور یہ زردشتی کائنات میں دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ایک دا حکمران اہورا مزدہ جن سے خالق خیر دوسرے کا نام سی مینو انگرا مینو خالق شر یعنی دو خدا بنا ایک خالق خیر ایک خالق شر اچھا اس طرح زردشت کی اسلامی کتاب سی ان کا ایک زمیمہ چھپیا جو نہ رکھے اس کا آخر ایک زمیمہ بنایا ایک بندے نے اسے نام دلال مشہور ہے جن دے وچ زرتشت یہ خدا نال باہمی راز و نیاز دے اس قصے گھڑے کئی افسانے بنائے یہ سارے طریقے مجوسہ افسانہ سازی سی ثابت کرنا چاہتے سن کہ زرتشت جڑا ہے وہ اللہ تعالی دی مرضی ہو اور مستقبل دے واقعات میں پوری طرح علم رکھتا سی لیکن رازداری نال چھپاوندا سی تے کہیں دستا سی اس آخر وچ وحدانیت دا تے اقرار برقرار لکھیا لیکن ان نال یہ تصور بھی پیدا ہو گیا کہ زندگی دے بعد شعبے روحانیاں دے متحد ہوندے نے یہ ہندوؤں دے نال ملدا جلدا سی کئی روحانی ہستیاں ہوندیاں نے کہ بعد شعبے انہاں نال تعلق رکھتے ہیں انہاں وچ خدا دی امداد دی ضرورت نہیں ہوندی انہاں روحانیاں نال امداد حاصل کرنی پوندی جس طرح معمولی کماں واسطے وزراء نو ملن دے بجائے چھوٹے عہدیداراں نال ملاقات کرنی پیندی ہے یہ خیال اس واسطے ایک پارسی دانشمند واسطے ہما کی طرف رجوع کردا سی اور دشمنوں نوں فتح حاصل کرنے واسطے ورتھ راگنا دے نال دعا کردا سی یہ انہاں دے نام سن بتاں نے زرتشتی تعلیم جو روحانی خلا سی ان کا رد عمل پیدا ہونا ضروری سی لیکن روحانی تعلیم تصوف تو ناواقفیت کی وجہ زرتشتی تعلیم موجود نہیں سی اس واسطے جو بھی غلط تصور پیدا آیا انہوں نے اپنایا کیونکہ روحانیت کا کوئی حصہ نہیں سی لہذا جو قسم کی انہوں نے کچھ پیدا کرنے کی کوشش کی اس خلاق میں پر کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سارے غلط ہو گئے انہوں نے پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں بالکل اس تو بعد پھر